گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا۔ الحمدللہ عز و جل، ہم مسلمان انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اور اولیاء اعظام کے تحریراً اور تقریراً چرچے کرتے رہتے ہیں، کیونکہ یہ نامور شخصیات ہماری محبت اور عقیدت کا محور ہیں، اور انہی اولیاء کرام میں ایک مشہور و معروف شخصیت حضرت مخدوم ابو الحسن سید علی بن عثمان حجویری المعروف داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات بلا مبالغہ ان عظیم ہستیوں میں سے ایک ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے اپنا محبوب بندہ بنا کر خلق خدا کی رہنمائی کے لیے مقرر فرمایا۔ حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دین کی سربلندی کے لیے علم تصوف و اسلامی علوم و فنون سے بھی کام لیا۔ آپ کے ساتھ ایک بزرگ حضرت ابو سعید رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ کی بارگاہ میں کچھ سوالات کیے، جس کے جواب میں آپ نے ایک کتاب کشف المعجوب تحریر فرمائی۔ تصوف میں وہی مقام و مرتبہ آپ کی شورا آباد کتاب کو حاصل ہے۔ صدیوں سے یہ کتاب ارباب نظر و فکر سے خراج تحسین وصول کرتے ہوئے حرام و خاص کی بھرپور رہنمائی کر رہی ہے۔ خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب اور صاحب کتاب کے بارے میں فرمایا، نہ کہ سارا پیر کامل اعلیٰ رہنما۔ محبوب سبحانی نے فرمایا، جس کو کوئی پیر کامل نہ ملے وہ پوری کشف المعجوب کا مطالعہ کر لے، یہ اس کا ہاتھ پکڑ کے رب کے ہاتھ میں قرآن و حدیث کے بعد یہ کامل مرشد حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مارکت الآراء کتاب کے بارے میں خود فرمایا کہ راہ حق بیان کرتی ہے۔ کون ہے؟ اللہ کی ذات۔ کشف المعجوب فارسی زبان کی پہلی کتاب ہے جس کا ترجمہ علماء کرام نے اردو زبان میں بھی کیا، مگر پھر بھی بہت سے لوگ اس کتاب کو سمجھ نہ سکے۔ ضرورت اس امر کی تھی کہ لوگوں کی رہنمائی کے لیے کشف المحجوب کا درس آسان الفاظ میں شروع کیا جائے۔ اس سلسلے کو شروع کرنے کا عزم لے کر ایک مرد مجاہد اصغر علی قادری حجویری نے درس کشف المعجوب شروع کیا، جس نے دیکھتے ہی دیکھتے ایک مقبولیت حاصل کی۔ الحمدللہ بہت سے لوگوں کی اس درس میں شرکت کی وجہ سے اصلاح ہو چکی ہے۔ الحمدللہ کشف المعجوب کا درس حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قدموں میں جمعۃ المبارک کو بعد نماز جمعہ شروع ہو جاتا ہے۔ آپ سے بھی گزارش ہے کہ ہر جمعۃ المبارک کو اس درس میں شرکت فرمایا کریں اور کشف المعجوب کے درس سے فیض یاب ہوں۔ جو احباب شرکت نہ کر سکیں وہ ان درس کو انٹرنیٹ پر دیکھ سکتے ہیں۔ انٹرنیٹ پر دیکھنے کے لیے www.dailymotion.com/user/اصغر علی قادری 1/1 یہاں پر بھی آپ جا کر تمام دروس کو سن سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کہ وہ آدم کو جو فضیلتیں اللہ پاک نے دی ہیں وہ فرشتوں کے پاس نہیں ہے۔ آج سارے کا سارا درس یہی ہے تو چھوٹا سا ہی سید حجویر نے آج تجزیہ نگاری کیا کہ یہ مومن کو جو اتنی فضیلتیں ہیں یہ کیوں ہے۔ اس میں آج کے دور حاضر کی اس بات کو بھی لے لیتے ہیں کہ مومن کو فضیلتیں اس لیے ہیں کہ بھائی 2 دن پہلے دھماکہ ہوا ہے اور مومن جان کی بازی ہاتھ لگا کے جان ہاتھ پہ لے کے داتا صاحب کے مزار کے ساتھ جڑ کے بیٹھا ہوا ہے، اس لیے اس کو فضیلت۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، یا نعرہ یا علی۔ تھوڑا چھوٹا کر دیں، لمبا ہو جاتا تو آپ کو مشکل ہو جاتی ہے۔ پکائیں ذرا، نعرہ حجویریہ یا علی، نعرہ حجویریہ یا علی، نعرہ حجویریہ، نعرہ حجویریہ۔ اب ذرا آسانی ہوگی نا، نعرہ حجویریہ میں آپ کو ذرا یا علی حجویری، وہ جو نعرہ حیدریہ وہ صرف یا علی ہے۔ ان کے بیٹے ہیں 8ویں پشت میں، یہ بھی علی ہیں وہ بھی علی ہیں، وہ جو وہ علی ہیں وہ وہی ہیں، تو وہ بھی علی ہیں یہ بھی علی ہیں۔ تو وہ جب نعرہ حیدریہ تو پھر یا علی ہے، جب نعرہ حجویریہ تو پھر علی حجویریہ۔ آپ کو اس کی پہچان ہو جائے گی اپنے جتنے بھی ماشاءاللہ آپ کے مرکز ہیں، جہاں جہاں بھی آپ کی باتیں ہیں یا جو بھی معاملات ہیں، نعرہ حجویریہ ضرور لگایا کریں۔
کہ آپ کی پہچان بن جائے نعرہ حجویریہ. نعرہ حجویریہ یا علی حجویری، یا علی حجویری. نعرہ حجویریہ یا علی حجویری، نعرہ حجویریہ یا علی حجویری، نعرہ حجویریہ. یا علی حجویری. اللہ پاک داتا دربار کے شہداء کے لیے آج کا یہ جو درس ہے یہ سب ساری ہستیوں کو ملاتے ہوئے ان کے لیے بھی ہے، اور جو کچھ آپ پڑھیں گے یہ سب ان کے سارے ثواب کے لیے ہم بعد میں دعا میں کر دیں گے. درود پاک بھی پڑھتے رہیں، ایک مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ اخلاص، جو جملہ معاملات پڑھیں گے، جو میں پڑھوں گا، جو پڑھایا سب ان کی بارگاہ میں پیش کر دیں گے. جملہ جو ہستیاں آج دنیا سے تشریف لے گئی ہیں، یا اس ماہ میں جو ہستیاں آئی ہیں وہ ساتھ ساتھ دوسری چلتی جائے گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ان الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. امام الاولیاء سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں درود پاک کو اپنا وظیفہ بناؤ کہ درود پاک کے بعد جو بھی دعا خالق ارض و سماوات رب لم یدل مالک و مولا خالق و الہ پاک روحوں اور پاک فرشتوں کے پاک پروردگار سے مانگی جائے وہ اپنے فضل سے قبول فرماتا ہے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین. الصلاۃ والسلام علیک یا محب المساکین. الصلاۃ والسلام علیک یا غیاث الملت الرحیم. انٹرنیٹ کشف ٹی وی اور ڈی وی ڈی کے ذریعے درس کشف المحجوب دیکھنے والے ناظرین اور تمام حاضرین کو 10 جولائی 2019 4 رمضان المبارک 1440 ہجری جمعہ مبارک. 10 مئی 2 ہجری کو روزہ فرض ہوا. کتنی ہجری کو؟ 2 ہجری کو روزہ فرض ہوا. آج آپ کو 1439واں رمضان مبارک. اور سرکار کریم آقا نامدار مدنی تاجدار تاجدار عرب و عجم فخر بنی آدم و آدم ہادی السبل خیر الرسول احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری حیات طیبہ میں 9 رمضان مبارک آئے. 7/29 کے آئے، 2/30 کے آئے. اللہ کریم ہے. مہینہ زیادہ تر رمضان 29 کے ہی ہوتے ہیں. اللہ کریم ہے اور حضور سرور کائنات بھی کریم ہے. اللہ حقیقی کریم ہے. آقا کریم عطائے کریم ہے. اللہ عطا کرتا ہے، آپ کرم کو بانٹتے ہیں. آپ کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ روزے کو سحری کو آخر تک لے جاتے، کھجور کو ہاتھ میں رکھتے اور اذان تک لے جاتے. اپنی امت پہ کرم فرمایا کہ میری امت آخر تک لے جائے گی. یہ سحری کو آپ آخر تک لے جاتے، آخر تک. اذانوں کے بعد تو نہیں، اذان تک. جب حضرت بلال اذان دیتے تو وہ آپ کھجور کھا لیتے. اسی طرح جب آپ افطاری پر آپ نے جلدی کا حکم کیا، امت پہ کرم فرمایا. حق تعالیٰ بھی کریم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی کریم. 2 کریموں میں مجھ گناہ گار کی سنوائی ہے. اور یاد رکھیں، امید رکھیں، آس رکھیں، آپ جب افطار کا وقت ہوتا ایک صحابی کو پہاڑی کے ٹیلے پہ چڑھا دیتے اور فرماتے کہ جب سورج کا ذرا سا کنارہ بھی زمین کے اندر گیا بتا دینا، ہم روزہ افطار کر لیں. اتنا کرم فرمایا امت کو کہ دیر تک روزے سحر کو رکھتے اور افطار میں جلدی کرتے. اللہ رب العالمین ہمیں اس ساری محبتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آج ہمارا درس نمبر 274 اور موضوع، آج ہمارے درس کا موضوع امام الانبیاء سے جبریل امین کو فضیلت. اللہ رب العالمین ہمیں ایک ایک لفظ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور آج 1 رمضان کو غوث پاک کا وہ ولادت باسعادت بھی آپ کو مبارک ہو. اور 3 رمضان کو سیدہ کائنات کی دنیا سے واپسی ہے. اور 3 رمضان کو ہی میرے دادا مرشد مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ، میرے دادا استاد، ان کا بھی وصال ہے. اور 4 رمضان آج میری والدہ کا وصال ہے. اور 2 رمضان کو جو یہ واقعہ ہوا ہے شہداء داتا دربار کا، یہ آج کا سارا درس و جملہ آپ جو پڑھائی کریں گے اس میں بیٹھے بیٹھے، یہ سب ان کے اصال ثواب کی ہم نیت کر لیتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان کے درجات کو
ان کے درجات کو بلند کرے اللہ رب العالمین، اور ان کے توسل سے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی درجے عطا فرمائے۔ اللہ جل جلالہ وعظم نوالہ وعظم اسمہ وتمہ برہانہ کا بے حساب اور بے شمار شکر ہے کہ جس نے ہمیں اشرف المخلوقات انسان پیدا فرمایا، اشرف المخلوقات انسان پیدا فرما کے اپنے پیارے محبوب طالب و مطلوب آقا نامدار مدنی تاجدار تاجدار عرب و عجم فخر بنی آدم و آدم ہادی السبل خیر الرسول احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے پیدا فرمایا۔ کر اہتمام حاضری کی تمنا کے لیے، کر اہتمام حاضری کی تمنا کے لیے، درود شرط ہے دل سے حاضری کے لیے، درود شرط ہے دل سے حاضری کے لیے، کر اہتمام۔ اگر حاضری کی تمنا ہے تو اہتمام کرو۔ کیا اہتمام کرو؟ کہ درود کو دل سے پڑھو، توجہ سے پڑھو، کہ اللہ رب العالمین ہمیں اس در دولت پہ لے چلے، ہمیں اللہ رب العالمین اس در دولت پہ لے چلے۔ اور رمضان شریف کے صفحہ نمبر 501 پہ سید حجویر نے جو قرآن پاک کی آیت دی ہے روزے کا باب باندھتے ہوئے، آپ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے۔ مفسرین لکھتے ہیں جس کے دل میں رائی کے بدانے کے برابر بھی ایمان ہوگا وہ روزہ کبھی ترک نہیں کرے گا، کیونکہ روزہ اللہ پاک نے مومنین کے لیے پر فرض کیا۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، ایمان کا ذرہ بھی اگر ہوگا تو وہ کبھی روزہ ترک نہیں کرے گا۔ اللہ پاک ہمیں اس میں استقامت عطا فرمائے، اور اپنے درس کے مطابق حدیث قدسی الصوم لی انا الصوم لی وانا اجزی بہ، اللہ کے حبیب اللہ پاک نے فرمایا اور حبیب لبیب نے اپنی امت کو بتایا کہ رب حدیث قدسی ہے کہ روزہ میرے لیے اور میں ہی اس کے جزا دوں گا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ میں ہی اس کی جزا ہوں۔ یہ افضلیت، یہ شرف مومنین کو ہے، فرشتوں کو حاصل نہیں ہے۔ کوئی ایسی عبادت نہیں ہے کہ اللہ نے ان سے کہا ہو کہ اس کا اجر میں ہی، یہ حضور پاک کی امت سے فرمایا۔ آپ کو مبارک ہو، آپ بڑے نصیبوں والے ہیں۔ روزہ نہ کبھی ترک کریں، روزہ نہ کبھی ترک کریں۔ اللہ ہمیں اس سے جڑ کے رہنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ۔ اور شجرہ نسب حضرت داتا گنج بخش علی حجویری بن سید عثمان بن سید علی بن سید عبد الرحمن بن سید شاہ شجاع بن سید ابو الحسن علی بن سید حسین اصغر بن سید زید بن سید امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن سید علی المرتضیٰ بن ابو طالب بن عبد المطلب بن ہاشم، حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا شجرہ نسب 8 واسطوں سے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے۔ آپ والد ماجد کی طرف سے حسنی سید ہیں، اور والدہ ماجدہ سیدہ طیبہ طاہرہ کی طرف سے حسینی سید ہیں، اور نجیب الطرفین ہیں۔ امام حسن کی معاملہ فہمی اور امام حسین کی بہادری کی تصویر ہیں آپ۔ حضرت علی المرتضیٰ کا بڑا خوبصورت ذری قول سنیں اور اس کو پلے سے باندھ لیں۔ حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں فرشتے میں عقل اور انسان میں نفس ہے۔ فرشتے میں کیا ہے؟ عقل، اور انسان میں فرشتے میں عقل اور انسان میں نفس ہے، یعنی خواہشات نفس ہے۔ جب وہ نفس پر غالب آ جاتا ہے تو فرشتوں سے افضل ہو جاتا ہے۔ اللہ کرے کہ ہم اپنے نفس پر غالب آ جائیں۔ آگے داتا علی حجویری کا قول آ رہا ہے کہ عام مومنین عام فرشتوں سے افضل ہیں، اور خاص مومنین خاص فرشتوں سے افضل ہیں، یعنی انبیاء بڑے فرشتوں سے افضل ہیں۔ آگے چلتے رہیں گے تو آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ سمجھ آتی جائے گی۔ شجرہ طریقت حضرت داتا گنج بخش علی حجویری، ان کے شیخ ابو الفضل محمد بن حسن قطلی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ ابو الحسن خسری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ معروف کرکی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ طریقت 9 واسطوں سے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے۔ اس طریقت میں ایسے ایسے شعر ہیں، اگر آپ ان سے جڑ جائیں گے تو یہ بھی شعر خدا ہیں۔ اللہ آپ کو یہ خصوصیت عطا فرمائے گا، آپ بھی شعر ہو جائیں گے۔ شعر کی کبھی نماز ضائع نہیں ہوتی، وہ پکے اعمال کا اور پکے ایمان کا ہوتا ہے۔ بس کبھی روزہ ترک نہیں کرتا، نماز نہیں، رب قدیر سے جڑا رہتا ہے، بس جڑا رہتا ہے۔ اس لیے ان کو شیر کہا جاتا تھا۔ اطاعت و بندگی اور فرما برداری میں انہوں نے حق ادا کر دیے، اور کائنات میں سب سے زیادہ حق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کیا۔ آگے وہ بات آئے گی۔ اور حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا ذری قول، آپ فرماتے ہیں عام مومنین عام فرشتوں سے افضل ہوتے ہیں، اور خاص مومنین خاص فرشتوں سے افضل ہوتے ہیں۔
یہ درس کو آپ پھر اس طرح لے کے چلتے رہیں گے تو آپ کو سمجھ آتی جائے گی کتاب اور صاحب کتاب کے بارے میں. جماعت صوفیہ میں جو مقام و مرتبہ خدت السالکین، زبدۃ العارفین، حجت الکاملین، سند الواصلین، مظہر العلوم خفیہ والجلیہ حضرت سیدنا علی بن عثمان المعروف داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کو حاصل ہے. کتب تصوف میں وہی مقام و مرتبہ آپ کی شورا پاک کی صاحب کو حاصل ہے. صدیوں سے یہ کتاب ارباب نظر و فکر سے خراج تحسین وصول کرتے ہوئے حرام و خاص کی بھرپور رہنمائی کر رہی ہے. صوفیہ اس کو طریقت کی بخاری شریف لکھتے ہیں اور داتا صاحب کو تصوف کا مجدد لکھتے ہیں. آپ سلطان الطریقت ہیں اور شناور بحر معرفت ہیں. معرفت کے سمندر کے محافظ ہیں اور معرفت کی منزلیں طے کروا دیتے ہیں. حضرت عبد الرحمن جامی فرماتے ہیں حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے دروازوں کی خاک اٹھا اور اپنی آنکھوں کا سرما بنا کہ تجھ پہ اسرار کھل سکے. جن کے دروازوں کی خاک اسرار کھول دیتی ہے ان کی ذات کیا کھولتی ہوگی، ان کی کتاب کیا کھولتی ہوگی. اندازہ تو کریں، اندازہ تو کریں. میں اکثر کہتا ہوں طب پڑھتا ہے طبیب بنتا ہے، حکمت پڑھتا ہے حکیم بنتا ہے، ایم بی اے کرتا ہے تاجر بنتا ہے، پی ایچ ڈی کرتا ہے ڈاکٹر بنتا ہے، کشف المحجوب پڑھتا ہے صوفی بنتا ہے، سالک بنتا ہے، اللہ کا ولی بنتا ہے. یہ کتاب آپ نے اللہ کا ولی بننے کے لیے لکھی ہے. جو اس پہ ہاتھ رکھتا ہے اس پہ ولایت کی خوشبو آنے لگ جاتی ہے. جو دل سے اس پہ ہاتھ رکھتا ہے اس سے ولایت کی خوشبو آنے لگ جاتی ہے. اللہ رب العالمین ہمیں اس کے رموز و اشارات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ نے 12 صوفیہ فرماتے ہیں آپ نے پوری کی پوری کتاب میں موتی پرو دیے ہیں، لیکن جو 12 مکاتب فکر کا ذکر کیا کتاب کو 4 چاند لگا دیے ہیں. 2 کو مردود، 10 کو مقبول لکھا آپ نے. پرانے زمانے میں بھی مردود لوگ تھے. وہ بدبخت آیا نا یا رسول اللہ انصاف کیجیے، آپ مال غنیمت تقسیم کر رہے تھے تو سیدنا عمر بن خطاب نے تلوار نکال لی اس بدبخت کی اس بد کلامی کی وجہ سے. تو حضور نے فرمایا ماں رہنے دے رہنے دے. پہلے تو آپ نے فرمایا میں اللہ کا رسول ہوں، اگر کائنات میں نہیں انصاف کر سکتا تو پھر کوئی نہیں کر سکتا، کوئی نہیں کر سکتا. تو پھر آپ نے عمر بن خطاب نے جب تلوار نکالی تو آپ نے فرمایا ٹھہر جائیں یہ بدبخت آخری دور تک ہو. انہی 2 بدبخت فرقوں کا ذکر آگے آئے گا. یہ خارجی لوگ ہیں، رافضی لوگ ہیں. یہ خوشبیہ مختلف ان کے نام رہے ہیں مختلف دور میں. یہ انبیاء میں اور اولیاء میں نقص نکالتے ہیں. ایسے بدبخت ہیں. ان کی مجال دیکھیں. اور فرشتوں کو افضل کہتے ہیں انبیاء اور اولیاء کو. داتا صاحب فرماتے ہیں ہزاروں سال کی عبادت افضلیت نہ دے سکی. حضور پاک کی براق کی لقام پکڑنا آسمانوں پہ لے گیا جبریل امین، آسمانوں پہ لے گیا جبریل امین کو. ان کی تو حضور پاک کی تو انبیاء اور اولیاء کی تو نوکریاں انسان کو معراج کرا دیتی ہیں. معراج کا مطلب بلندی ہے. اللہ رب العالمین ہمیں ان سے بہت سی محبتیں. آج ہم سب 7واں مکتبہ فکر پڑھ رہے ہیں. اس مکتبے کے بانی سید حجویر لکھتے ہیں، اس مکتبے کے بانی محمد بن علی حکیم ترمذی رحمۃ اللہ علیہ. ان کے ہر مسلک کی کوئی نہ کوئی خصوصیت داتا صاحب نے لکھی ہے. ان کے مسلک کی خصوصیت تھی یہ ولایت پہ بڑی دستت رکھتے تھے. داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ بھی ولایت کی ابتدا کو بھی جانتے تھے، ولایت کی انتہا کو بھی. آپ فرماتے ہیں ولایت میں ولی اصل مقام پہ وہ ہوتا ہے جو ولایت کی ابتدا کو بھی جانتا ہے اور ولایت کی انتہا کو بھی جانتا ہے. تبھی تو سالکین کی تربیت کرتا ہے. صوفی کو سالک کو صوفی بناتا ہے اور پھر صوفی کو ولی بنا دیتا ہے. اتنا پڑھا لکھا ہوتا ہے تو یہ منزلیں طے کرواتا ہے نا. سید حجویر نے یہ ساری باتیں اس میں درج کر دی ہیں. آج اس سلسلے کا ہمارا مجموعی طور پہ آج 274 نمبر درس ہے اور ہمارا ولایت کا آج 39 نمبر درس ہے. طویل درس ہوئے ہیں ولایت کے. ایک درس ابھی اگلا انشاءاللہ تعالی 40واں درس ہوگا. پھر ہمارے ولایت کے یہ اس مکتبے کے دست مکمل ہو جائیں گے. اللہ رب العالمین ہمیں ولایت کی خوشبو عطا فرما دے، خوشبو عطا فرما دے. اور ہم کہیں کس قابل ہیں اور کہیں ہم کس چیز کے قابل ہیں. جیسے بو علی نے کہا علی تو نہیں ہو سکتا، علی کی بو ہی دے دو. ہائے ہائے، پھر بو علی کی بو دے دی گئی تو ساری دنیا میں مشہور ہیں بو علی کے اندر. ہم اس قدر ناقص ہو سکے ہیں ولی تو نہیں ہو سکتے. یا اللہ کسی اپنے ولی کی بو ہی دے دے، ہم دے دے کہ ہمیں ولیوں کی خوشبو آنے لگ جائے، داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی خوشبو آنے لگ جائے. آج ہمارا درس نمبر 274 موضوع امام الانبیاء سے جبریل امین کو فضیلت. درود پاک پڑھنا درس شروع کرتے ہیں. آپ سید حجویر کے پروانے ہیں.
پروانے ہیں، وہ شمع آپ پروانے ہیں، کیسے جڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور یقیناً سب کی روزے ہیں۔ یہاں چھوٹا سا ننھا سا ایک بچہ محمد ابراہیم بیٹھا ہوا ہے، سب سے چھوٹا، کدھر ہے وہ؟ اس کا بھی روزہ ہے، اس کا بھی روزہ ہے، سب تقریباً سارے ہی روزہ دار ہیں۔ اللہ پاک ہمارے اس روزے کے صدقے ہم میں سے ولایت کی بو آنے لگے۔ ہم ولی تو بے اس قابل نہیں ہیں کہ تجھ سے ولایت مانگیں، ہم تجھ سے ولایت کی بو ہی مانگتے ہیں۔ ہمیں اللہ پاک ہمیں ولیوں کی خصائل پیدا کر دے۔ اللہ رب العالمین اس در کی نوکری کو قبول کر لے، بس قبول کر لے۔ لوگ ہمیں دیکھتے ہی کہہ دیا کریں کہ حجویری جا رہا ہے، حجویری جا رہا ہے۔ زندگیاں ہماری سید حجویر کے قدموں پہ نثار ہو جائیں، قدموں پہ نثار ہو جائیں۔ اپنے درس کی طرف آ جائیں، ایک ایک لفظ کو پکڑتے جائیں گے تو مالا بنا کے گلے میں ڈال لیں، پھر اس کی خوشبوئیں آپ دیکھیں۔ موضوع امام الانبیاء سے جبریل امین کو فضیلت، درس نمبر 274۔ گفتگو پچھلے درسوں میں یہ ہو رہی ہے، پیچھے دوڑتا جاؤں، کہ انبیاء، عام انبیاء جو ہے یہ خاص فرشتوں سے افضل ہیں، اور جو عام مومنین ہیں یہ عام فرشتوں سے افضل ہیں۔ اور آگے اس کو یوں جوڑیں، آپ فرماتے ہیں یہ بات بھی پیش نظر رہنی چاہیے کہ فرشتے معرفت و فضیلت میں انبیاء سے کیسے افضل ہو سکتے ہیں۔ داتا صاحب نے یہاں ایک کویسچن کیا آپ سے، سب سے، ان سے بھی کیا جو کہہ رہے تھے کہ فرشتے افضل ہیں انبیاء سے، ان سے بھی ایک کویسچن کیا۔ یہ کویسچن ہے، اب اس سارے کویسچن سے آگے بات چلنی ہے۔ آپ فرماتے ہیں یہ بات بھی پیش نظر رہنی چاہیے کہ فرشتے معرفت و فضیلت میں انبیاء سے کیسے افضل ہو سکتے ہیں، جبکہ ان کی تخلیق میں، یعنی ان کی پیدائش میں، ان کی فطرت میں شہوت ہی نہیں ہے۔ یہ ایک دلیل باندھی ہے داتا صاحب نے، یہاں آگے ساری گفتگو ہونی ہے۔ کیا فرما رہے ہیں سید حجویر؟ ان کی تخلیق میں یعنی فطرت میں شہوت رکھی ہی نہیں گئی، اس طرح ان کے قلوب میں حرص اور لالچ کی آفت نہیں ہے۔ یہ فرشتوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ چیزیں ان کے پاس نہیں ہیں جو ہمارے پاس ہیں، اور اس کے باوجود بھی ہم یہاں دھوپ اور روزے میں اور گرمی میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہاں آپ اس کو آگے لیے چلیں گے، فرماتے ہیں اسی طرح ان کے یعنی فرشتوں کے قلوب میں حرص و لالچ کی آفت نہیں ہے، ان کی فطرت میں۔ سید حجویر یہ آپ کو تجزیہ کر کے بتا رہے ہیں، ان کی باتیں سمجھ کے سنیں گے تو آپ کو بڑا لطف آئے گا، کتنی بڑی ہستی ہیں وہ، تو بڑا لطف آئے گا۔ کیا فرماتے ہیں؟ ان کی فطرت میں مکر و فریب نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ان کی غذا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل پیرا ہونا ان کا طریقہ ہے، جبکہ انسان کی فطرت میں ہی شہوت سے بنائی گئی۔ ان کا تجزیہ کر کے، ان کو علیحدہ کر کے اب انسان کی بات شروع کرنے لگے ہیں کہ وہ کیسے افضل ہو سکتے ہیں، ان کو تو ان چیزوں سے مقابلہ ہی نہیں ہے۔ جو مقابلہ انسان کو ہے اور اس کے باوجود وہ اللہ کی بندگی میں جتا ہوا۔ آپ فرماتے ہیں جبکہ انسان کی فطرت ہی شہوت سے بنائی گئی ہے، اس لیے اس سے گناہ کے ارتکاب کا ہر وقت احتمال باقی رہتا ہے۔ دنیا کی زیب و زینت اس کے دل پر اثر انداز ہوتی ہے، اس کی فطرت میں مکر و فریب اور لالچ کا جذبہ بھی موجود ہے۔ شیطان کو اس کے وجود میں اتنی دسترت حاصل ہے کہ وہ اس کی رگوں میں خون کے ساتھ گردش کرتا ہے۔ یہ دادا صاحب ہماری سائیڈ لے کے اس وقت ہماری وکالت کر رہے ہیں کہ یہ جو انسان ہے اس کے اندر کی چیزیں بتا رہے ہیں کہ اس کے ساتھ شیطان کو اس کے وجود میں اتنی دسترت حاصل ہے، وہ اس کی رگوں میں خون کے ساتھ گردش کرتا ہے۔ پھر تمام برائیوں کا سرچشمہ نفس امارہ بھی انسان کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ تو جس شخص کے وجود میں یہ ساری باتیں موجود ہوں اور شہوت کے امکان کے باوجود وہ فسق و فجور سے پرہیز کرتا ہے، ساری باتوں کے باوجود وہ فسق و فجور سے سید حجویر فرماتے ہیں پرہیز کرتا ہے، اور اپنی فطرت کے اعتبار سے حریص ہونے کے باوجود دنیا سے لا تعلقی اختیار کرتا ہے، ذہن میں شیطانی خیالات آنے کے باوجود گناہوں سے اجتناب کرتا ہے، نفسانی خیالات سے منہ موڑ لیتا ہے، اور اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے وہ اطاعت پر کاربند ہوتا ہے اور عبادت کی ادائیگی میں دوام اختیار کرتا ہے، نفس کے ساتھ جہاد کرتا ہے، شیطان کی مخالفت کو اپنا شعار بنا لیتا ہے۔ تو ایسی ہی مخلوق در حقیقت افضل اور برتر قرار دی جا سکتی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ حجویریہ۔ یا علی حجویری، کیا خوبصورت بات کی داتا صاحب نے۔ ایسی ہی مخلوق جو اتنی مصیبتوں کے بعد بھی جتی ہوئی ہے، یہی فرشتوں سے افضل اور برتر قرار دی جا سکتی ہے، جبکہ فرشتوں کا شہوت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا، ان کی فطرت میں کچھ کھانے پینے کی خواہش نہیں ہوتی، انہیں بیوی بچوں کا کوئی فکر نہیں ہوتا۔ آج کا یہ بہت بڑا فکر ہے، یہاں جب بات آتی ہے تو دل ہل جاتا ہے۔
آج کا یہ بہت بڑا فکر ہے. اللہ تو ہمیں سب فکروں سے آزاد کر دے. سید حجویر کے فکر کے ذریعے کشف المحجوب سید حجویر کا فکر ہے. اس فکر کے صدقے اللہ ہمیں ہر فکر سے نجات بخش دے. اور کیا فرمایا, جبکہ فرشتوں کا شہوت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا, ان کی فطرت میں کچھ کھانے پینے کی خواہش نہیں ہوتی, انہیں بیوی بچوں کا کوئی فکر نہیں ہوتا, عزیز رشتہ داروں کا کوئی غم نہیں ہوتا, اسباب اور وسائل اختیار کرنے کی محتاجی نہیں ہوتی, امارت اور غربت کی پریشانی کوئی نہیں ہوتی. وسائل اختیار کرنے کی, یہاں آنے کے لیے تو ہمیں وہ گاڑیاں, موٹر سائیکلیں, وسائل اختیار کرنے پڑتے ہیں نا. انہیں اس طرح کی کوئی نہیں, جہاں مرضی جا سکتے ہیں. اور انہیں غریبی امیری کا کوئی غم نہیں ہے. ہمیں غریبی کا بھی ٹینشن رہتی ہے, اور امیری کی بھی ہوتی ہے کہ ہم امیر ہو جائیں. غریبی کی یہ ہوتی ہے کہ غریب کیوں ہے, بڑی ٹینشنیں ہیں ہمیں. اور یہ ان کے باوجود ہم اپنے اللہ سے جڑے رہتے ہیں. اور کیا فرمایا, اب امارت اور غربت کی پریشانی نہیں ہوتی. موازنہ کر کے اپنی جان کی قسم کھا کے ہمارا ذہن یہ بنایا کہ یہ جو دنیا کی چیزیں ہیں نا, ان سے دل کو خالی کر لو, یہ ان قریب ختم ہونے والی ہیں. جو خاص چیزیں ہیں ان کے ساتھ جڑ جاؤ, جو ہمیشہ باقی رہیں گی, اور تم ہمیشہ مسرور اور پرسکون رہو گے. یہ بات جو اب میں کرنے لگا ہوں, میں نے اس کا کنکلوژن بتایا. سید حجویر فرماتے ہیں, مجھے اپنی جان کی قسم مجھے ایسے شخص پر حیرانگی ہوتی ہے جو افعال میں فضیلت پر نگاہ رکھتا ہے, خوبی و جمال کو عزت سمجھتا ہے, مال و منال کو عزت و شرف جانتا ہے, جبکہ یہ چیزیں جبکہ یہ ظاہری نعمتیں, ظاہری اعزاز تو بہت جلد چھین جانے والے. دولت, مال, رتبے, عہدے, داتا علی حجویری فرماتے ہیں, یہ ان قریب چلے جانے ہیں. آپ اپنے قرب و جوار میں دیکھتے ہیں نا, بڑے بڑے بادشاہ جو آج دنیا میں ذلیل ہوئے پڑے ہیں, کچھ رہ گیا, کوئی رتبہ نہیں رہا. اس طرح آج جوانی ہے تو کل بڑھاپا ہے, امیری ہے تو غریبی ہے, صحت ہے تو یہ سب چیزوں کو زوال ہے. سید حجویر ہماری توجہ ادھر سے ہٹا کے اپنے مالک کے ساتھ ہماری توجہ جوڑنا چاہ رہے ہیں. آپ فرماتے ہیں, مجھے اپنی جان کی قسم مجھے ایسے شخص پر بہت حیرانگی ہوتی ہے جو افعال میں فضیلت پر نگاہ رکھتا ہے, خوبی و جمال کو عزت سمجھتا ہے, مال و منال کو عزت و شرف جانتا ہے, جبکہ یہ ظاہری نعمتیں, یہ ظاہری اعزاز بہت جلدی چھین لیے جاتے ہیں. لیکن وہ شخص جو مالک الملک کے فضل اور لطف کا اور یہ شخص مالک الملک کے فضل اور لطف کا امیدوار کیوں نہیں بنتا؟ ہائے ہائے, یہاں آپ نے اپنا درد بیان کیا کہ یہ جو دنیا ان معاملات میں گم ہے, یہ شخص آپ فرماتے ہیں لیکن وہ شخص مالک الملک کے فضل اور لطف کا امیدوار کیوں نہیں بنتا؟ ہمیں اس کے فضل اور لطف کا امیدوار بننا چاہیے. اور آپ کے آخری جملے یہ ہیں, پھر آگے جبریل امین کی بات آتی ہے. آپ کے آخری جملے یہ ہیں, آپ فرماتے ہیں, آخر کیا وجہ ہے, وائے یہاں اس کو یوں سمجھیں گے آپ, آپ فرماتے ہیں, آخر کیا وجہ ہے وہ رضائے خداوندی کو اپنے لیے اعزاز اور معرفت ایمان کو اپنی وجہ فضیلت کیوں نہیں سمجھتا؟ کہ وہ یہ جو چیزیں خاص ہیں جو ان ولیوں کو اللہ نے عطا فرمائی ہیں, وہ کہتے ہیں ان کو خاص کیوں نہیں سمجھتا؟ آپ فرماتے ہیں, آخر کیا وجہ ہے وہ رضائے خداوندی کو اپنے لیے اعزاز اور معرفت کو ایمان کی وجہ, اور معرفت کیا اللہ کی پہچان, اس کو آپ فرماتے ہیں, اور معرفت کو ایمان کی وجہ فضیلت کیوں نہیں سمجھتا تاکہ یہ ہمیشہ اس کے پاس رہیں. یہ دونوں چیزیں ہمیشہ اس کے پاس رہیں, معرفت خداوندی بھی ہمیشہ اس کے پاس رہے, اور یہ جو اعزاز ہے اللہ تعالی رضائے خداوندی کا اعزاز ہے, یہ بھی اس کے پاس رہے, ہمیشہ اس کے پاس رہیں, اور وہ دونوں جہانوں میں اپنے آپ کو مسرور اور مطمئن پائے. اس کا حاصل کلام یہ ہے کہ سید حجویر نے فرمایا کہ یہ دو چیزیں ہیں, رضائے خداوندی اور معرفت ایمان, کہ اللہ کی پہچان, عبادات اور معرفت. جیسے اس کا حاصل کلام یوں سمجھیں کہ اللہ نے فرمایا میں نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا, یہ رضائے خداوندی ہے. پھر دوسری جگہ پہ فرمایا میں نے جن و انس کو اپنی معرفت کے لیے پیدا کیا, یہ اللہ کی معرفت ہے. یہ دو چیزیں اگر ہم سارے حاصل کر لیں تو ہمارے پیر و مرشد سید حجویر ہمیں یہ درس دے رہے ہیں, ہمیشہ اس کے پاس رہیں یہ دونوں چیزیں, تو وہ دونوں جہانوں میں اپنے آپ کو مسرور اور مطمئن پائے گا. یہاں بھی خوش اور خوش نصیب ہو جائے گا, وہاں بھی خوش اور خوش نصیب ہو جائے گا. اس کو واسفری واس صاحب کے قول سے یوں سمجھیں, خوش نصیب وہ ہے جو اپنے نصیب پہ خوش رہے. کہ جو بھی حالت ہے ہمیں اپنے اللہ سے راضی ہو جانا چاہیے. آگے حضرت جبریل امین کا واقعہ اور پھر دعا مانگتے ہیں. حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, حضرت جبریل امین علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرب کی حلت حاصل کرنے کے لیے ہزاروں سال اس کی عبادت کی. سید حجویر فرما رہے ہیں, جبریل امین نے
قرب کی خلت حاصل کرنے کے لیے ہزاروں سال اللہ تعالیٰ کی عبادت کی، لیکن انہیں یہ خلت اس وقت حاصل ہوئی جب انہوں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت گزاری کی، یہاں تک کہ معراج کی رات انہوں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کی لگام کو تھامنا اپنی عزت افزائی کا باعث سمجھا۔ تو وہ ہستی یعنی جبریل امین، تو وہ ہستی اس ہستی سے کس طرح افضل ہو سکتی ہے؟ وہ ہستی یعنی جبریل امین، یہاں آپ گفتگو کو سمیٹ رہے ہیں کہ وہ ہستی جو لگام تھامے کھڑی ہے اور شرف و فضیلت کی مالک ہی اس دن بنی ہے جس دن لگام تھامی ہے، وہ ہستی حضور پاک سے افضل کیسے ہو سکتی ہے؟ داتا صاحب نے یہاں گرا لگا دیا، آپ فرماتے ہیں تو وہ ہستی یعنی جبریل امین اس ہستی یعنی آقا کریم سے کس طرح افضل ہو سکتے ہیں جس نے یہاں آقا کریم نے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے ہیں جس ہستی نے دنیا میں ریاضت و مجاہدہ کیا، جتنا مجاہدہ حضور پاک نے کیا کائنات میں کسی نے نہیں کیا۔ آپ نے وصلی روزے رکھے ہیں اور ساری رات آپ مصلی پہ کھڑے رہے ہیں، ساری رات پاؤں متورم ہو جاتے تو سید عائشہ صدیقہ امہات المومنین پاؤں کو چوم لیتی، فرماتی یا رسول اللہ، اللہ پاک نے تو آپ سے وعدے کیے ہیں بخشش کے، آپ کے صدقے سے تو امت سے بھی وعدے ہیں، پھر تو فرماتے کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اللہ کا شکر گزار تو آپ کو اللہ کے حبیب کا واسطہ ہے۔ آج کل تو آپ کے پاس تہجد کا وقت بھی ہے، سحری کے لیے اٹھتے ہیں، 2 کھانوں کو سیر ہو کے کھانے کا حکم دیا گیا، ایک مہمان کو جس کو روزہ کھلوائیں اس کو سیر کر کے کھلائیں، اور سحری کا کھانا برکت والا ہے، اس کو بھی سیر ہو کے کھایا کریں اللہ پاک۔ اور اس سے پہلے 2 نفل 4 6 جتنے ہو سکے تہجد کے پڑھ لیا کریں۔ یاد رکھیں مجاہدہ ہی مشاہدے کے رستے کھولتا ہے، کوئی مجاہدہ نہ کرے اور مشاہدہ مانگے تو سمجھو وہ پتہ نہیں کیا مانگ رہا ہے، وہ بیج تو شاید چاول رہا ہے، مانگ گندم رہا ہے، ایسے نہیں ہوتا، ایسے نہیں، جو بو گے وہی کاٹو گے۔ مجاہدہ کرے گا تو سید حجویر نے یہ ساری کی ساری کتاب میں مجاہدے سے بھر دیا اس کو۔ آپ فرماتے ہیں ایک بزرگ کا حوالہ دیتے ہوئے، اور وہ بزرگ فرماتے ہیں وہ بزرگ سید حجویر بھی ہیں، 40 سال سفر میں رہے، کوئی ایک نماز بھی بغیر جماعت کے نہیں پڑھی۔ آج کوئی نماز پڑھے بغیر صوفی بن جائے ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا، خدا کی قسم۔ سفر میں تو نماز پڑھنی بڑی اب مشکل ہے، اللہ نے آسانی دے دی کہ 4 کی جگہ 2 کر لو، تو ہمارے مرشد جماعت کے ساتھ پڑھتے رہے 40 سال، اور پھر فرمایا کہ جمعہ جامعہ مسجد میں پڑھتے رہے۔ 65 سالہ آپ نے حیات طیبہ پائی، نمازیں تو درکنار، کبھی آپ کی تہجد قضا نہیں ہوئی، کبھی آپ کی تہجد قضا نہیں ہوئی۔ صوفی مجاہدے سے بنتا ہے، مجاہدے کے بغیر صوفی نہیں بن سکتا، پھر وہ کچھ اور ہی بن سکتا ہے، صوفی نہیں بن سکتا۔ اگر صوفی بننا ہے تو صوفیہ کے نقش قدم پہ چلو، جو 400 نوافل پڑھ دیا کرتے تھے، 400 نوافل پڑھ دیا کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنے کرم کیے ہوئے تھے، مجاہدوں کے رستے کھول دیے تھے۔ آپ 2 سے شروع تو کریں، جب اللہ کا کرم ہو جائے گا تو وہ 400 پہ بھی پہنچا دے گا۔ 2 نفل تہجد کے شکر شروع کریں، نماز کی پابندی کے ساتھ، دیکھیں مل پڑ جاتا ہے، اس کی قدرت آپ کے کان بن جائے گی، مشرق میں کوئی آواز آئے گی تو آپ مغرب میں سن لیا کریں گے، اس کی قدرت آپ کے کان بن جائے گی، کیونکہ فرائض کے بعد جو نفل پڑتا ہے اللہ کا قرب پا جاتا ہے، اس کی قدرت اس کے ہاتھ بن جائیں گی۔ یہاں بیٹھا ہوا جنت سے بھی چیز پکڑ سکتا ہے، جہاں سے چاہے، کیونکہ اللہ کی قدرت اس کے ہاتھ بن چکے ہوئے ہیں، اللہ کی قدرت اس کے ہاتھ بن چکے ہوئے ہیں۔ یہ قرب نفل سے ملتے ہیں، اور یہ قرب جبریل امین کو حضور پاک کی نوکری کرنے سے ملا۔ داتا صاحب فرماتے ہیں جن لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ فرشتے انبیاء سے افضل ہیں، ان کا عقیدہ غلط ہے۔ ہزاروں سال خدمت کی، عبادت کی اللہ تعالیٰ کی، قربت خلت کے لیے نہیں حاصل ہوئی جبریل امین کو۔ جس دن انہوں نے آپ کی براق کی نکیل پکڑی اور خدمت کی حضور پاک کی، تو اللہ نے مالا مال کر دیا، مالا مال کر دیا۔ اور کیا فرمایا اللہ پاک نے، وہ ہستی یعنی جبریل امین اس ہستی سے کس طرح افضل ہو سکتے ہیں جس نے دنیا میں ریاضت و مجاہدہ کیا۔ حضور پاک کے مجاہدے کی بات ہو رہی تھی، انتہا کر دی، اتنا مجاہدہ کیا کہ سورہ مزمل اتر آئی کہ اے محبوب کم کر دیں، کم کر دیں، کم کر دیں، کم کر دیں، اتنا مجاہدہ کیا۔ اور داتا صاحب فرماتے ہیں جس نے دنیا میں ریاضت و مجاہدہ کیا، دن رات عبادت و فرما برداری میں مشغول رہے، جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان پر اتنا لطف و کرم کیا کہ انہیں اپنی دیدار کی نعمت سے سرفراز فرمایا۔ یہ مجاہدے ہی آخر بات وہیں آئی نا، یہ مجاہدے آخر مشاہدے کا ثمر ہوتے ہیں۔ حضور پاک نے اتنا مجاہدہ کیا، اتنا مجاہدہ کیا، اتنا مجاہدہ کیا کہ اللہ نے ڈائریکٹ اپنا دیدار کرا دیا، اللہ نے ڈائریکٹ اپنا دیدار کرا دیا۔ داتا صاحب فرماتے ہیں
جس نے دنیا میں ریاضت و مجاہدہ کیا، دن رات عبادت و فرما برداری میں مشغول رہے، جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان پر اتنا لطف و کرم کیا کہ انہیں اپنی دیدار کی نعمت سے سرفراز کیا، انہیں تمام خطرات سے سلامتی کے ساتھ گزار دیا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اس کا حاصل کلام یہ ہے کہ سید حضویر نے ہمیں فرمایا آخر کیا وجہ ہے کہ وہ رضائے خداوندی کو اپنے لیے اعزاز اور معرفت ایمان کو اپنے لیے وجہ فضیلت کیوں نہیں جانتا، کہ ہم یہاں بیٹھے یہ عہد کر لیں کہ آج کے بعد ہم خدا کی بندگی کو، خدا کی عبادات کو اپنے اوپر اس طرح لازم کر لیں گے جس طرح مرضی، جتنے مرضی بیمار ہوں۔ شفا تو آپ کے گھر کی کنیز ہے، وہ ہمارے دکھانے کے لیے ہے کہ 2 صحابہ نے آپ کو بازوؤں سے پکڑا ہوا ہے اور آپ مسجد نبوی میں آ رہے ہیں، وہ امت کو تعلیم دی ہے۔ شفا تو آپ کے گھر کی کنیز ہے، آپ کبھی اس طرح کے بیمار نہیں ہو سکتے، امت کو تعلیم دی ہے۔ میرے امتی اتنا بیمار ہو بھی گیا تو کبھی مسجد سے منہ نہ موڑی، کبھی مسجد سے منہ نہ موڑی۔ فجر کی اور عشاء کی نماز کے لیے بڑی پوری کوشش کیا کریں، اس کا خاص حکم ہے مسجد میں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مجاہدات کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جیسے مجاہدات کرتے کرتے حضور سرور کائنات نے وہ مشاہدہ کیا جو کائنات میں کسی اور کو میسر نہیں ہوا، اسی طرح اللہ ہمیں بھی مجاہدات کی توفیق دے اور پھر اپنے ولیوں کی بو عطا فرما دے، ان کی خوشبو ہمارے جسموں میں بسا دے۔ اے اللہ رب العالمین، ہم تیری بارگاہ بے کس پناہ میں، وہ بارگاہ جس جیسی کوئی بارگاہ نہیں، وہ ہستی جس جیسی کوئی ہستی نہیں، وہ کریم جس جیسا کوئی کریم نہیں، وہ بے نیاز جس جیسا کوئی بے نیاز نہیں۔ یا اللہ ہمارے جیسے کروڑوں اربوں، تیرے جیسا بس ایک ہے اللہ، ہم تیرے نیاز مند ہیں اللہ، ہم تیرے نیاز مند ہیں اللہ، ہم تیرے نیاز مند ہیں یا اللہ۔ جیسے تو نے حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو عبادت و ریاضات کا شوق اور قرب بخشا، ان کے توسل سے ان کے امتیوں پہ بھی کرم کر دے یا اللہ۔ جیسے تو نے سید حضویر ریاضت کا اور قرب اور شوق بخشا، ان کے مریدوں پہ بھی کرم کر دے یا اللہ۔ ہماری نماز پنجگانہ کو پکا کر دے اللہ۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، اللہ کے حبیب لبیب نے فرمایا نماز فجر پڑھے گا رزق کی تنگی سے محفوظ کر لیا جائے گا۔ آج رزق کی بڑی تنگی ہے معاشرے میں، نماز فجر کو جماعت کے ساتھ پکا کر لو کہ اللہ پاک آپ پر خزانے انڈیل دے، اللہ پاک آپ پر خزانے انڈیل دے۔ نماز ظہر پڑھے گا، نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا۔ نماز عصر پڑھے گا، قبر کو جنت کی کیاری بنا دیا جائے گا۔ نماز عصر پڑھے گا، پل صراط سے بجلی کی طرح گزرے گا۔ نماز مغرب پڑھے گا، نماز عشاء پڑھے گا، جنت میں بغیر حساب و کتاب کے داخل ہوگا یا اللہ۔ یہ 5 نمازیں ہمیں اپنے حبیب لبیب کے صدقے عطا فرما دے یا اللہ تعالیٰ۔ تو خود ہی فرماتا ہے، تو توفیق بھی اس کو دیتا ہے جو گرے آزاری کرتا ہے۔ صحابی عبداللہ تستری کشف المعذوب میں داتا صاحب ان کا واقعہ لکھتے ہیں کہ اللہ توفیق بھی اسی کو دیتا ہے جو گرے آزاری کرتا ہے یا اللہ۔ ہم گرے آزاری کرتے ہیں یا اللہ، ہم ولی کی چوکھٹ پہ بیٹھے روزے کی حالت میں، گرمی میں تیری بارگاہ میں گرے آزاری کرتے ہیں، تو ہمیں اپنا قرب عطا فرما۔ حضور پاک کی سنتوں پہ چلا دے، جبریل امین ان کی لگام پکڑیں تو تیرا قرب پا جائیں، ہم ان کی سنتوں پہ چل گئے تو ہم بھی یقیناً تیرا قرب پا جائیں گے یا اللہ۔ ہمیں اپنا قرب عطا فرما یا اللہ۔ ہمارے گناہوں کو معاف فرما یا اللہ، ہمارے گناہوں کو معاف فرما یا اللہ، ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ روزے کی حالت میں، دھوپ میں، گرمی میں، تیری یاد میں تیرے ولی کی چوکھٹ پہ بیٹھے ہیں یا اللہ، دین کا علم حاصل کرنے کے لیے، تیری معرفت کے لیے، تیری بندگی کے لیے، ولیوں کی خوشبو کے لیے بیٹھے ہیں یا اللہ۔ یہ نعمتیں ہمیں عطا فرما دے یا اللہ، یہ نعمتیں ہمیں عطا فرما دے یا اللہ۔ لوگ گھروں میں AC لگائے بیٹھے ہیں، ہم یہاں گرمی دھوپ میں تیری بارگاہ میں بیٹھے ہیں یا اللہ۔ جو انٹرنیٹ سے، کشف ٹی وی سے، DVD سے ہمارے ساتھ توبہ میں مشغول ہے، اللہ ساری امت کی توبہ قبول فرما یا اللہ، ساری کائنات کی توبہ قبول فرما۔ یاد رکھیں جس نے صدقے دل سے توبہ کی، اللہ پاک کے حبیب نے فرمایا وہ ایسے ہوا جیسے ابھی پیدا ہوا ہے۔ آپ کو سفید رنگ کے نامہ اعمال مبارک ہوں، اب ان کو کالا نہ کرنا۔ یاد رکھنا گناہ باقی رہ جاتے ہیں، قضا، گناہ معاف ہو جاتے ہیں، قضا باقی رہ جاتی ہے۔ بس بقیہ نمازیں قضا کرتے رہنا، آگے سے کوشش کرنا قضا نہ ہونے دینا، ہو جائے تو خدا نہ خواستہ پھر قضا کر لینا۔ یاد رکھنا گناہ معاف ہو جاتے ہیں، حق باقی رہ جاتے ہیں، جن کے حق دینے ہیں پوری کوشش کرنا، جتنا ہو سکا باقی اللہ اپنے کرم سے معاف کر دے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد صاحب التاج والمراج والبراق والعلم دافی البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم جسمه مقدس موتر مطهر منور بالبيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر الأولى نور الهدى كاف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه
وجبریل خادمہ وجبریل خادمہ والبراق مرکبہ والبلاد سفرہ وسدرۃ المنتہی مقامہ وقاب قوسین مطلوبہ والمطلوب مقصود والمقصود موجودہ سید المرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین انیس الغریبین رحمۃ للعالمین راحت العاشقین مراد المشتاقین شمس العارفین سراج السالکین مصباح المقربین محب الفقراء والغرباء والمساکین سید الثقلین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین صاحب کعبہ قوسین محبوب رب المشرقین ورب المغربین جد الحسن والحسین مولانا و مولا الثقلین ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابن عبد اللہ نور من نور اللہ یا ایھا المشتاقون من نور کمالہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ. یہ چھوٹا سا درود پاک ہے صلوا علیہ وآلہ جو 1000 مرتبہ روزانہ پڑھے گا. اللہ کے حبیب لبیب نے فرمایا جنت میں داخل ہوتے ہوئے اس کا کندھا حضور پاک کے خوشبودار کندھے سے چھو جائے گا. یا اللہ ہمیں روزانہ یہ درود پاک 1000 مرتبہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ درود تاج کے صدقے ہم سب کے سروں پہ عزت کے تاج رکھ دے. یا اللہ درود تاج کے صدقے ہم سب کے سروں پہ عزت کے تاج رکھ دے. یا اللہ درود تاج کے صدقے ہم سب کے سروں پہ عزت کے تاج رکھ دے. یا اللہ قرض کے بوجھ اتار دے. یا اللہ قرض کے بوجھ اتار دے. یا اللہ قرض کے بوجھ اتار دے. تنگ دستیوں کے بوجھ اتار دے. تنگ دستیوں کے بوجھ اتار دے. اللہ فراغیاں عطا فرما. سخی کر دے. یا اللہ سخی تیرا دوست ہے ہمیں سخی کر دے. اللہ ہمیں بخالت سے بچا. بخیل بننے سے بچا. اللہ ہمیں سخی کر دے. اللہ ہمیں دنیا اور آخرت میں بھلائی عطا فرما. اللہ جن گناہوں نے ہماری اولادوں کو نافرمان کیا وہ ہمارے گناہ معاف کر دے. یا اللہ رزق میں کمی کی ہے وہ گناہ معاف کر دے. تنگ دستیاں لے آئے ہیں وہ گناہ معاف کر دے. اللہ ہمارے سارے گناہ معاف کر دے. خمسۃ اطفی بہا ہر الوباء الفاطمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ. سیدہ کائنات کے صدقے اللہ رب العالمین ہمارے ایک بھائی باہر جانے کے لیے پریشان ہے. اللہ ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما. اللہ پاک طاہر سعید صاحب کو صحت کلی ہمیشہ ولی عطا فرما. اللہ پاک اقبال شہین صاحب شہریار کی والدہ واصف علی کی والدہ کو صحت کلی عطا فرما. جملہ احباب جو بیٹھے ہیں اللہ پاک عمران پراپرٹی والے جملہ مجھے جن کے نام آتے ہیں شہزاد ہیں جملہ اللہ قاسم آج درس میں ہیں ان کو ہمیشہ آنے کی توفیق عطا فرما. اللہ ان کے نکاح کے نیک اسباب پیدا فرما. اللہ جو بچے ہیں بچیاں نکاح کے لیے بیٹھی ہیں سید کائنات کے صدقے سب کے نکاح کے اسباب پیدا فرما. والدین کے لیے آسانیاں پیدا فرما. اللہ پاک جو پیسوں کی کمی ہے وہ دور فرما. اللہ صحت اور سلامتی عطا فرما. دنیا سے جاتے ہوئے کلمہ طیبہ زور و شور سے پڑھنے کی توفیق عطا فرما. اس کے بعد مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام پہ لاکھوں درود پڑھنے کی توفیق عطا فرما. اللہ پاک چہرے پہ مومنین کی رونقیں اور روشنیاں عطا فرما. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وفق بقوم اللہ ان اللہ